اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1974 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی 36ویں آیت سے ہو رہا ہے، 13/36۔ سابقہ اتوار چونکہ کنونشن کی وجہ سے درس میں ناغہ ہوا تھا، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ سابقہ آیات میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جو پیغام خداوندی ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان مخالفین کے پاس اس کے رد کرنے کے لیے کوئی دلیل اور برہان تو ہوتی نہیں، اس لیے یہ اوچھے حربوں پر اتر آتے ہیں۔ تکذیب، استہزاء خاص طور پہ جو کہا گیا تھا، اور پھر بار بار یہ کہنا کہ ہمارے غلط نظام یا غلط روش کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، وہ بربادی کیوں نہیں آتی، وہ تباہی کیوں نہیں تم لاتے؟ اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ میں تو ایک پیغامبر ہوں، تمہیں تمہاری تباہی کے عواقب، تمہارے اعمال کے عواقب کی سے آگاہ کرتا ہوں قبل از وقت، کہ تم اس روش کو چھوڑ دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہارا جی آئے اس بات کو مانو، نہ جی کرے چھوڑ دو، نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ اس پیغام کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یونس میں 10/56 حوالہ لکھ لیجئے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ رحمت، شفاء لما فی الصدور، دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی متاع، یہ خدا کی کتاب، یہ جو نازل کی گئی ہے، فَلْيَفْرَحُوا بِهِ، تمہیں چاہیے کہ اس پر جشن مسرت مناؤ۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، یہ در حقیقت قرآن کریم کے نزول کا جشن مسرت ہے، جس کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کا خود خدا نے حکم دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس قسم کی بابرکت کتاب ملنے پر جشن مسرت مناؤ۔ اور یہاں کہا کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، یہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ کتاب جن کی طرف نازل کی ہے، وہ اس پر جشن مسرت مناتے ہیں، اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ کتاب ہمیں آئی۔ یہاں آتیناہم الکتاب ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف انبیاء کرام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور ان انبیاء کو ان کے وقت میں جو کتاب ملی تھی اسے اپنی کتاب کہتے تھے، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان مومن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، انہیں بھی تو کتاب دی گئی تھی، تو قرآن کریم میں انہیں بھی اہل کتاب کہا گیا ہے، وہ جنہیں کتاب دی گئی، جن کی طرف کتاب نازل کی گئی، جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا۔ تو یہاں جو کہا ہے نا کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، تو یہاں یہی مراد ہے، جماعت مومنین کے جنہیں یہ کتاب دی گئی وہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، لیکن ان دوسرے گروہوں میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز آئی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو سرے سے دین کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کو خدا کی کتاب ہی نہیں مانتے، رسول اللہ کو اس کا رسول، خدا کا رسول نہیں مانتے۔ یہاں کہا ہے کہ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اس کتاب کے بعض حصے ایسے ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں جن سے وہ انکار کرتے ہیں، جنہیں پسند نہیں کرتے، بعض حصوں سے۔ یہی چیز ہے جو سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی، حوالہ لکھ لیجئے 2/85،
وہ وہاں یہودیوں کے متعلق خاص طور پہ کہی گئی تھی کہ افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ان کی روش یہ ہے کہ یہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض باتوں سے انکار کر دیتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہاں کہا گیا تھا کہ جو ایسی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اسے خزی فی الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، اور پھر آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہی جا رہی ہے، حالانکہ جیسا میں نے اس زمانے میں کہا تھا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، جن نے جو کہ کوئی ہے گا اتنا ہی کر لے، یعنی جتنا اس میں سے کوئی کر سکتا ہے اس کو مان لے، باقی کو چھوڑ دے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی نسخہ بھی ہو کسی طبیب کا، وہ پورے کے پورے اجزاء اسی نسبت اور توازن سے، اسی طریق سے استعمال کیا جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس میں سے بعض اجزاء آپ نے خود منتخب کر لیے اور دوسرے اجزاء کو چھوڑ دیا تو یہی نہیں کہ وہ تمہیں فائدہ نہیں کرے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ سخت نقصان کرے۔ یہ نسخہ لکھنے والے جب ایک چیز کو لکھتے ہیں کہ اس کا اثر بڑا شدید ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی اینٹی ڈوٹ اسی نسخے کے اندر شامل کر دیتے ہیں کہ اس کے اس قسم کے اثرات کا مداوع یوں ہو سکے گا، تو اس سے بیلنس پیدا ہو جاتا ہے، توازن پیدا ہو جاتا ہے ان اجزاء کے اثرات کے اندر، اور یہ ہے جو اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر صورت یہ پیدا کر دی جائے کہ اس میں سے جو ہمیں اچھا نظر آئے، اپنے لیے مرغوب ہو، مفید مطلب ہو، اسے تو اختیار کر لیا، اور جو اپنے مفاد کے خلاف جاتا ہے اسے چھوڑ دیا، یہ روش جو ہے یہ تباہی کی روش ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر 51% اس میں سے احکام مان لیے تو آپ نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے وہ پاس مارکس تو مجھے مل جائیں گے، 49 میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اعمال کی شکل اور ہے کہ اس میں آپ کی کمی رہتی ہے، لیکن ایک کتاب کی صداقتوں سے اس طرح سے انکار اور ایمان لے آنا، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دینا کہ یہ حصہ جو ہے یہ تو ٹھیک ہے ہمارے لیے، اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے خلاف جاتا ہے، اس لیے اس سے یہ انکار کر دیا جائے، یہ بڑی تباہ کن روش ہے۔ اب آگے دیکھیے اس روش کو کیا کہا گیا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، ان سے کہہ دو کہ تم جو جی چاہے روش اختیار کرو، مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ میں خدا کی معصومیت اختیار کروں تو بالکلیہ اختیار کروں، فادخلوا فی السلم کافۃ، اس میں آنا ہے اس نظام کے اندر تو پورے کا پورا آنا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ جن حصوں سے آپ کا کچھ فائدہ نظر آتا ہو آپ کو ان حصوں کو اختیار کر لیے، جن سے کچھ نقصان ہوتا ہے انہیں تم چھوڑ دو۔ عبودیت خداوندی بالکلیہ اختیار کی جائے گی، ولا اشرک بہ، یہ جو ہے نا کہ بعض حصوں سے انکار، قرآن نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں شرک کے معنی کیا ہو گئے۔ یہاں شرک صرف بت پرستی نہیں ہے جیسا میں بار بار کہا کرتا ہوں، یہ شرک ہے کہ قرآن ہی کے بعض حصے ان کو تو اختیار کیا جائے، یا محکومیت اور معبودیت خداوندی اختیار کیے جائے اس کے اندر، اور دوسرے حصے جو ہیں اس میں اپنے فیصلے، دوسرے انسانوں کے فیصلے، کوئی اور فیصلے، خدا کے علاوہ اور لوگوں کے فیصلے، اس میں اگر یہ شامل کر دیا جائے، اسے شرک کہا ہے قرآن نے۔ میں نے پھر کہا دوں کہ کفر تو یہ ہے نا کہ بالکلیہ آپ اسے مسترد کر دیں کہ میں اسے خدا کی طرف سے مانتا ہی نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ بالکلیہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا کی طرف سے ہے، میرا ایمان ہے اس کے اوپر، میں اس کی صداقتوں کا قائل ہوں۔ شرک یہ ہے کہ اس کے بعض حصوں کے متعلق تو یہ کہا جائے کہ میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور دوسرے حصوں کے متعلق یہ کہا جائے کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب اس بات میں کھلے بندوں تو یہ کہنا بڑا دشوار ہے، یعنی جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے لیے تو بڑا دشوار تھا۔ ایسی ایسی گریز کی راہیں تلاش کی ہمارے ہاں
کہ عملاً اس کے معنی یہ ہو گئے بعض حصے کے انکار اور بعض حصے کا کو تسلیم کرنا کا اس کا اقرار. پہلا غلط عقیدہ جو اس باب میں ہمارے ہاں رائج کیا گیا وہ ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ تھا. قرآن کریم کے سینکڑوں احکام انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں. قرآن میں کہیں یہ بات نہیں تھی. قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارا یہ حکم منسوخ ہے فلاں حکم سے. اس کا تو ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے پہاڑ کی طرح اٹل ہے. لیکن یہ عقیدہ آپ کے ہاں آ گیا. میں کہتا ہوں کہ اس عقیدے میں جن احکام کے متعلق کہا گیا کہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، درا حال ہے کہ خدا نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں. یہ ان حصوں سے انکار نہیں تو اور کیا ہے. اب زندگی کے وہ احوال و قوائف جن سے متعلق وہ حصے تھے ان کے متعلق آپ کہیں اور سے لیں گے نا احکام. جب بھی اور جگہ سے احکام لیں گے تو وہ احکام خداوندی کے ساتھ اور احکام کو شریک کرنا نہیں تو اور کیا ہے. شرک یہ نہیں ہے تو اور کیا ہوتا ہے. یہ تو بعض حصوں سے انکار تھا. یہ عقیدہ کہ قرآن اور مثلہ ما ہو، اس کے ساتھ اس کی مثل اس جیسا اور حصہ، وہی کو دو حصے کر دیے صاحب. ایک تو یہ وحی مکتوب جو ہے قرآن کے اندر آ گیا، ایک وحی غیر مکتوب روایات کے اندر آ گیا. اب پھر ان روایات کے متعلق یہ عقیدہ کہ اگر ان دونوں میں کہیں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو قرآن کا حکم جو ہے اس کو منسوخ سمجھا جائے گا اور اس حکم پر عمل کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ آگے بڑھے تو ہمارے ہاں فقہ آ گئی صاحب. فقہا کے فیصلے انہوں نے قرآن کی جگہ لے لی. یہ عقیدہ ان کے ہاں آ گیا کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہمارے کسی فقیہ کے فیصلے کے خلاف جائے تو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آیت اس کی تعویل ایسی کی جائے کہ وہ اس فقہ کے مطابق ہو جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو عمل اس فقہ کے فیصلے کے اوپر ہوگا، قرآن کے اوپر عمل نہیں ہوگا. یہ کیا بنا دیا ان لوگوں نے اس قرآن کو، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. قرآن نے کہا تھا نا کہ جو قوم ایسا کرے گی اس کا نتیجہ پہلا تو یہ ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اس قوم کو، رسوائی نصیب ہوگی اس قوم کو. اور آگے بڑھتے چلے جائیے. یہ روش ہے مسلمان کی. مملکت اسلامی بھی ہے، اس کا مذہب بھی اسلام قرار دے دیا، یہ بھی رکھ دیا اس کے اندر کہ ہمارے جتنے بھی معاملات حکومت ہوں گے قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد جمہوری نظام بھی قائم کر لیا. اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ قابل عمل ہوگا. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام معاملات خدا کے احکام کے تابع رہیں گے، ان حدود کے اندر رہیں گے، اس کے مطابق رہیں گے، پھر یہ چیز کہ جو فیصلہ اکثریت کرے گی وہ فیصلہ قانون بنے گا. یہ دو خدا نہیں ہے تو اور کون سی چیز ہے؟ یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. چھوڑیے اس دھندے کو. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق نظام جمہوری لے لیجئے، فقہا لے لیجئے، روایات لے لیجئے، کچھ لے لیجئے، ٹھیک ہے، انہیں تسلیم کیجئے. پھر یہ بین کی صورت یہ ہے کیا ہے؟ اسے قرآن کہتا ہے ولا اشرک بہ. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کی معبودیت خالصتاً اس کی معبودیت، اس کی محکومیت اختیار کروں. ولا اشرک بہ، اور کسی اور کے فیصلے کو اس کے ساتھ شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب. میں دوسروں کو بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور خود بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے، قرآن نے یہ اعلان حضور کی زبان مبارک سے کرایا، خود بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں. فَهَوَ كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. یوں اس طرح سے کلیتاً اس کی ہدایت کرنے کے لیے، یوں اس طرح سے ہم نے یہ یہاں قرآن کو حکمن کہا، فیصلہ کن حقیقت.
صرف واض و نصیحت نہیں، حکمن عربی ہے۔ اور اسی لیے دوسری جگہ کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/42 5/42۔ جو لوگ بھی اس قرآن کریم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکم نہیں کرتے، حکومت قائم نہیں کرتے، انہی کو تو کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن کی نص صریح ہے، کذالک انزلناہ حکما عربیا۔ یہاں عربین کے معنی عربی زبان نہیں ہے، بلکہ خود یہ لفظ جو ہے عرب، اس کے معنی ہی ہے نہایت واضح۔ ان عربوں کا دعویٰ تھا، جیسا میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے، زبان پر ان کا بڑا غام تھا، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد یہ یہود جو تھے وہ تو رہے اپنی سلطنت ریاست میں، اور حضرت اسماعیل کی ذریت جو یہاں حجاز میں آ کر بسی تھی، یوں نظر آتا ہے کہ جیسا یہ تمام صدیاں ہزاروں سال یہ ایک زبان کی تشکیل و تہذیب کے اندر یہ محمد رہے، ایک زبان انہوں نے ایسی تیار کی کہ جو قرآن جیسے حقائق کی متحمل ہو سکتی، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے اس قوم کی۔ اسی لیے ان کو اس کا احساس تھا، اس چیز کا مانتا ہے دے ہوتے جنہوں کہنے نے فخر تھے اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے، عرب کے معنی ہے فصیح البیان، اور دوسری دنیا کی قوموں کو عجم کہا کرتے تھے، گنگے جس کے معنی فصیح البیان کہتے تھے اپنے عرب۔ لفظ عرب کے معنی ہی فصیح اور واضح کے ہیں۔ تو عربین جو ہے حکمن عربین، ہم نے ایک فیصلہ کن حقیقت حکم نازل کیا ہے، نہایت واضح ہے صاحب، واضح قرآن ہے صاحب۔ یہاں قرآن کے متعلق بھی یہ چیز ہے صاحب، مجمل ہے، مفصل نہیں ہے، واضح نہیں ہے، مبہم ہے، معاذ اللہ اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ 18 علوم ساتھ اس کے سیکھنے پڑتے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے کہ عربین نہایت واضح ہے، غیر مبہم ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے مخاطب، قرآن کریم میں کئی مقام ایسے ہیں جس میں صیغہ واحد مخاطب استعمال کیا گیا ہے، اور لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے اور عربوں کا انداز یہ ہے، جیسا میں نے کہا ہے قرآن کی زبان سمجھنے کے لیے، انداز و اسلوب سمجھنے کے لیے عربوں کا انداز جو ہے پہلے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیسے کیا کرتے تھے باتیں، ان کے ہاں یہ انداز ملتا ہے کہ وہ صیغہ غائب کے اندر باتیں کرتے ہیں، اور کرتے کرتے اس کے اندر صیغہ مخاطب درمیان میں لے آتے ہیں۔ ان کا انداز وہ اصل میں خطابت ان کے ہاں بڑی زیادہ تھی، تحریر ان کے ہاں بہت کم تھی۔ کم کیا، عربی زبان میں ان کے ہاں قرآن پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی، کتاب پہلی ہے عربی زبان میں جو نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی کتاب ہی نہیں تھی، خطابت تھی ساری ان کے ہاں۔ اس لیے ان کا انداز خطیب کا سا ہوتا تھا، اور خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اگر صیغہ غائب میں تھرڈ پرسن میں بھی کر رہا ہے، کہیں کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اس کے سامنے آڈینس ہوتی ہے، سامعین ہوتی ہیں، وہ درمیان میں جہاں سٹرس دینا ہوتا ہے فوراً وہ غائب سے واحد کی مخاطب کی طرف آ جاتا ہے۔ یہی انداز قرآن کا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جہاں اس نے صیغہ مخاطب کا، واحد مخاطب کا تو کہہ کے کہا ہے، ہر مقام پہ اس سے مخاطب رسول اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مخاطب اے سننے والے تم یاد رکھو کہ اگر اس کے بعد تم نے لوگوں کی خواہشات کا اتباع کیا، ان کی مرضی کے مطابق تم چلنے لگ گئے، تو پھر دو لفظوں میں ہے عزیزان من، ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ تو یاد رکھیے قانون خداوندی کے انکار اور انحراف سے جو تباہی آئے گی اس سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، نہ تو کوئی تمہارا ایسا سرپرست والی وارث جسے کہتے ہیں وہ ہوگا، اور نہ ہی تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ اب اگلی بات پھر آگی جو وہ کہتے تھے کہ رسول کو کچھ تو باقی انسانوں سے الگ تھلگ کچھ مخلوق ہونا چاہیے، اور یہ وہ توہم تھا جو دنیا کے ہر مذہب میں موجود تھا۔ ہر مذہب نے اپنے مذہب کے بانی کو کچھ سپر نیچرل بنا رکھا تھا،
خارق فطرت بنا رکھا تھا۔ انسانی ذہن کے ذوق توہم پرستی کی تسکین ہی نہیں ہوتی جب تک یہ ان لوگوں کو فوق الفطرت قرار نہ دے دے۔ یہودی سامنے تھے، قرآن بتا رہا ہے کہ عزیر کو ابن اللہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے پیغمبر یسوع کے متعلق کہا آسمان پہ بیٹھے۔ عیسائی موجود تھے، انہوں نے حضرت مسیح کے متعلق علیہ السلام کہہ دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ابن اللہ کہہ دیا کہ وہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں۔ ہندوؤں کے تو پوچھو ہی نہیں، ان کے یہاں کے تو ان کا پتہ نہیں ہمیں ابتدا میں ان کے بانی مذہب کے کون تھے، لیکن جو بھی ہیں انہیں آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کس قسم کی توہم پرستیوں کا مرکب اور پیکر ان کو بنا دیا ہوا ہے۔ ایران کے مجوسیوں کے ہاں میترا جو ہے اس کی پیدائش بھی حضرت مسیح جیسی بن باپ کی ہے اور وہ بھی زندہ آسمان پہ اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب نے یہ کیا، اور قرآن آیا ہے مذہب کی سٹیج پہ سے بول رہا ہے، ان تمام توہم پرستیوں کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تم سے پہلے بھی رسول آئے، تو کوئی نیا رسول نہیں۔ جتنے بھی رسول آئے بیوی بچوں والے تھے، رہتے سہتے تھے۔ وہ تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے مخالفین کے، یہ رسول دیکھیے بازاروں میں چاہتا پھرتا، خرید و فروخت کرتا پھرتا، یعنی یہ بھی قابل اعتراض تھی بات ان کے نزدیک۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو چیز ہے، یہ تو خیر رسول ہونا ہے، بانی مذہب ہونا ہے، مذہبیت جس میں آ جائے اسے بھی باقیوں سے کچھ الگ رہنا چاہیے۔ بات تو کچھ یوں ہی شخصی سی ہے، لیکن ہے یہاں بڑی وہ ٹکتی ہوئی سی۔ میں عرض کر دوں، سیکریٹریٹ میں دفتر میں ملازم ہوتا تھا، لباس میرا عام طور پہ یہی ہوتا، یہی کرتا پاجامہ۔ اس زمانے میں کپڑا سستا تھا، پاجامے کی جگہ شلوار ہوتی تھی سر، اور ہمیشہ یہی میں نے انداز رکھا۔ باہر بھی جاتا تھا، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو کرتا ہوتا تھا، اس کے ساتھ شلوار ہو جاتی تھی، یہ اچکن اور یہ کچھ یہ چیزیں میں نے کبھی انتظام اس کا نہیں رکھا، چلتا پھرتا رہتا۔ میرا پہلا مضمون شائع ہوا معارف میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کے خلاف جو میں نے تنقید کی تھی، اس نے خاصی دھوم مچا دی، اور وہاں سے بعض حلقوں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ شخص بھی بڑا مذہب پرست ہے، یا ان کے الفاظ میں۔ تو میں چاندنی چوک میں مال روڈ میں، یہ انارکلی سمجھ لیجیے، اس میں جا رہا تھا، ہے میرے برادر بزرگ شیخ صاحب ساتھ میں، وہ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ میں جا رہا تھا تو یہ جامعہ ملیہ میں ایک پروفیسر مرحوم خواجہ عبدالحی، وہ وہاں دینیات کے پروفیسر تھے، وہ آئے اور مجھے ملے، السلام علیکم لی، ان سے بہت پرانے تعلقات تھے، مجھے ایک طرف لے گئے، کہنے لگے کہ دیکھیے چودھری صاحب، ابھی چودھری صاحب ہی تھا میں وہاں، یہ چودھری صاحب اب آپ اس انداز میں باہر نہ آیا کریں۔ خواجہ صاحب کیا ہوا اب مجھے، اور کیا انداز ہے جس قابل اعتراض ہے؟ کہنے لگے یہ صرف یہ کرتا پاجامہ یا قمیض جو ہے، اب کیا کیا کروں؟ کہنے لگے اب آپ اچکن پہن کے بٹن بند کر کے اور اس طرح سے۔ میں نے کہا جی اب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ اب آپ کا تعارف ان حلقوں کے اندر دیکھیے نا، اب مذہب کی روح سے تعارف ہونے لگ گیا۔ اچھا، میں نے کہا اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہوگی تو کہیے سر پہ ایک پگڑ بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہاتھ میں تصویر بھی ہونی چاہیے۔ کہنے لگا نہیں آپ تو یوں ہی لے لیتے ہیں، کم از کم یہ جو ہے نا، یعنی بقول ان کے شرافت یا مذہب کے تقدس کی نشانی یہ ضرور ہونی چاہیے ساتھ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذہنوں کے اندر ابھی تک یہ چیز ہے کہ مذہب کا نام لینے والا جو ہے اس کی ایک روش خاص ہونی چاہیے، لباس، وضع، قطع، تراش، خراش، انداز گفتگو وغیرہ، یہ سارا باقیوں سے الگ، اور مذہب کا جو بانی ہونا چاہیے اس کے بعد فوق البشر ہونا چاہیے صاحب۔ یہ کہ اس کے بیوی بچے ہیں وہ بازار، قرآن میں یہ لکھا ہے نا کہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ رسول دیکھیے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے ہیں جو ہے، انہیں رسول اس قسم کا ذہن میں تھا۔ کیا چیز ہے قرآن کی عزیزان مان؟ سارے مذاہب عالم میں جو چیز مشترک چلی آتی تھی اور قابل فخر تھی کہ مذہب کے بانی کو فوق البشر ہونا چاہیے، بار بار اس کی تردید کرتا چلا جاتا ہے قرآن۔ عجیب چیز ہے، اور کہا کہ یہ ان کی توہم کی تراشیدہ تصویر ہے جو اپنے نبیوں کی اور رسولوں کی انہوں نے بنا رکھی ہے۔ ارسلنا رسلا من قبل کا، تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ تو انسان ہی ہوا کرتے تھے، بیوی بچے بھی ان کے ہوا کرتے تھے۔
باقی رہا یہ بار بار ان کا کہنا کہ وہ تباہی لائیے، محسوس طور پر وہ نشانیاں دکھائیے، معجزے دکھائیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیجیے، پہلے تو یہی چیز ہوئی کہ بیوی بچوں والا ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے، کوئی خارق عادت فوق البشر کوئی چیز اس میں ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ جو ان کے تقاضے ہیں کہ ہمارے مطالبے کے مطابق وہ جو تباہی کہتا ہے لا کے کیوں نہیں دکھاتا؟ کہا کہ یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں، آپ نے یہ اس کے اختیار کی بات نہیں کہ جب کیا یوں کیا اور اس نے معجزہ دکھا دیا۔ یہ جو تم تباہی کہتے ہو، جسے کہتے ہو، اس کی صداقت کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا غلط نظام تباہی کے نتائج لائے گا، تو کہتے تھے چلیے یہی صحیح، اسی کو ہم اس کی صداقت کی نشانی مان لیں گے۔ کہا یہ چیز بھی اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوگا۔ صاحب ہوتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں عزیزان مان، وہ چیز جو میں بار بار دہرائے چلا آ رہا ہوں کہ عمل اور اس کے نتیجے کے اظہار میں محسوس طور پر نتیجے کے سامنے آنے کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا، بیج بونے میں اور پھل آنے میں، فصل پکنے میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اور خدا نے اس مہلت کے وقفے کو اپنی خاص رحمت قرار دیا ہے کہ اس دوران میں ہی یہ لوگ ممکن ہے اپنی غلط روش سے باز آ جائیں تو تباہی سے بچ جائیں۔ یہ راست و رحمت ہے خدا کی، یہ جو درمیان میں مہلت کا وقفہ رکھا ہوا ہے۔ اگر انفیکشن کے پہلے حملے سے ہی انسان کی موت ہی واقع ہو جائے تو کوئی انسان باقی نہ بچے۔ اور قرآن نے یہ کہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ اگر ہم لغزش کے فوری بعد کسی کو سر کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے ختم کر دیا کریں تو اس کرۂ ارض پہ کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ مہلت کا وقفہ بڑی رحمت ہے خدا کی اس میں۔ اب یہ مہلت کا وقفہ ہی ہے جو ان کو اعتراضات پہ مائل کر رہا تھا، آتی کیوں نہیں ہے تباہی، لاتا کیوں نہیں ہے تو؟ وہ کہا کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ الفاظ ہے وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک قانون مقرر، اور اس کتاب و قانون کا توڑنا اس رسول کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ ہے خدا۔ ضمناً یہ ہمارے ہاں یہ عجیب قسم کے یہ دو مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ ایک ایران میں باپ پہلا تھا اور اس نے پھر کہا میں تو دروازہ ہوں آنے والے کے لیے، بہاءاللہ وہاں پھر جس نے دعویٰ کیا، یہاں یہ مرزا غلام احمد تھا، دونوں ہی انپڑھ اور جاہل۔ باپ تو ایسا جاہل تھا، قرآن کریم ناظرہ قرآن جو تھا یہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ اعراب کی غلطیاں کیا کرتا تھا، زیر زبر پیش کی غلطیاں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم اس کو کس طرح پڑھتے ہو، زیر زبر پیش بھی کی پابندی نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا تھا کہ آج تک قرآن پابند چلا آ رہا تھا زیر زبر و پیشوں کا، اور میں نے آ کے اس بیچارے کو رہا کیا ہے اس سے۔ کیا بات ہے، خدا کا مامور ہے۔ یہ آگے جو ہے بہاءاللہ انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے ایک مدت کے لیے تھا اور وہ مدت ختم ہو گئی، خود ان کی ہی وہ تشبیہ کے مطابق کہ یہ تو جنتری ہوتی ہے 31 دسمبر تک رہتی ہے، 1 جنوری کے بعد جنتری اسی طرح سے چھپی چھپائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک نئی جنتری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا یہ دلیل اس کی یہ تھی کہ اس کا دور جو ہے قرآن کا یہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد ایک نیا ٹائم ٹیبل آنا چاہیے، اور وہ میں لے کے آیا ہوں۔ اور دلیل میں نے کہا اندازہ لگائیے، دلیل تھی لکل اجل کتاب، ترجمہ یہ تھا ہر کتاب کے لیے ایک میعاد ہے، لکل کتاب اجل نہیں، یعنی وہ یوں ہونی چاہیے کنسٹرکشن کہ ہر کتاب کی ایک اجل ہوتی ہے، ایک میعاد ہوتی ہے۔ اگر یہ ہوتا تو وہ کہتا کہ قرآن نے یہ کہا، یہاں ہے لکل اجل کتاب، اور وہ یوں پیش کرتے تھے کسی آیت۔ ہر کتاب کے لیے نہیں کہا کہ ایک اجل ہوتی ہے، کہا ہے ہر میعاد کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور آگے اس کے بعد وہ آیت عزیزان من 1400 سال پہلے کی کتاب، اور آج کے دور میں آ کے سائنٹیفک ریسرچ کی انتہا اس کے اوپر ہوئی ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک قانون ہے، اور اس کے بعد کہا یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ،
خدا کا قانون محو و ثبات کار فرما ہے یہاں. ما یشاء کا میں ابھی ترجمہ یہ کروں گا. وہ اپنے قانون کے مطابق یہاں مٹ جاتی ہیں مٹنے والی چیزیں، ثابت رہ جاتی ہیں ثابت رہنے والی چیزیں. یہ چیز یہاں کائنات کے اندر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی 1400 سال پیشتر عزیزان ایمان. یہ تصور ہی نہیں تھا. یہ جو آپ کے ہاں اب قانون ارتقاء، اس دور میں آ کے جو قانون ارتقاء ایوولوشن کی تھیوری سامنے آئی، اس تھیوری کے اندر یہ چیز انہوں نے سائنٹیفکلی ثابت کی ہے کہ یہاں کشمکش حیات کا سلسلہ جاری ہے. تصادم ہوتا ہے تخریبی قوتوں کا تعمیری قوتوں کے ساتھ. تعمیری قوتوں میں اگر صلاحیت ہے زندہ رہنے کی، باقی رہنے کی، وہ باقی رہتی ہیں اور ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہیں ارتقاء میں. اگر ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنی ریسرچ سے زندگی کے اولین نمود سے لے کے آج تک جتنی ریسرچ بھی ان سے ہو سکی ہے، ڈارون نے اس کی ابتدا کی تھی. انہوں نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں دور میں اس قسم کی اسپیشیز یا انواع تھی موجود، لیکن ان میں آگے بڑھنے کی، زندہ رہنے کی صلاحیت وہ اپنے اندر سے ختم کر چکی. اس لیے تخریبی قوتوں نے ان کو مٹا دیا، اور جن میں یہ صلاحیت تھی وہ ثابت رہیں، اسٹیبلش رہیں، آگے بڑھی. چنانچہ آج اس ریسرچ کی بنیاد ہے قانون محو و ثبات. پھر انہوں نے اس کے لیے سائنٹیفکلی بتایا کہ ثبات کن کے لیے ہے، محو کون سی چیزیں ہوتی ہیں. میں ابھی عرض کروں گا ما یشاء کو. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. ایک میعاد مقرر ہے ہر پروسیس کے لیے. اس کے بعد خدا کا قانون محو و ثبات کار فرما ہوتا ہے. جس میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ یہ صلاحیت کھو دیتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے. جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، آگے بڑھتی ہے. 1400 سال پہلے عظیم اطلاع. یہاں ہے ما یشاء. بس ہوا ترجمہ ہمارے ہاں، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. لو جی، یعنی سارا جو کچھ وہ چلا آ رہا تھا قانون مکافات عمل کا، وہ ساری تفصیل ساری آگے ترجمے کے ایک لفظ نے غارت کر دی. وہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مٹ جاؤ گے. یہاں خدا کا ایک قانون کار فرما ہے، باقی وہ رہتا ہے جس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے. جس میں یہ صلاحیت نہیں رہتی وہ مٹ جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے، ایک میعاد ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نتیجہ ہوتا ہے. لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ صلاحیت کس میں باقی ہے زندہ رہنے کی، اور کون ہے جو یہ صلاحیت کھو بیٹھا ہے، وہ مٹ جائے گا. یہ سارا ذکر ہو رہا ہے. اور اگر ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ صاحب پھر ہمارا اس میں کیا قصور. اگر وہ ہمیں مٹا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، وہ مٹا دے گا. ہم لاکھ کچھ کوشش کر لیں، کیا اس کو چیلنج کریں؟ وہ مٹانے پہ تلا ہوا ہے، ہم کہیں نہیں صاحب ہم تو ثابت بن کے رہیں گے یہاں سواری میں. اور اگر وہ چاہتا ہے ہمیں ثابت رکھنا، جنہوں اللہ رکھے ان کون مارے. سیدھی سی بات ہے سر. ایک لفظ کیوں یہ سارے اشکال پیدا ہوتے ہیں؟ وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ تصریف آیات سے سمجھیے قرآن کو. الفاظ یہی ہیں عزیزان من. دیکھیے چمک کے یہ اصول قرآن کا آ جاتا ہے کہ اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. پھر سن لیجئے. مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے بار بار کہنے کے باوجود آپ احباب میں مجھے آپ ذرا میری تلخ نوائی معاف رکھیے. قرآن کے چھوٹے چھوٹے نسخے بھی اگر آپ کے سامنے ہوں، ان کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ کرے کہ میں کیا کہتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے. الفاظ کو سامنے رکھ کے سمجھنے سے آپ دیکھیں گے کہاں بات چلی جاتی. برسا برس ہو گئے آپ حضرات کو درس میں شرکت کرتے ہوئے، قرآن کا نسخہ سامنے نہیں آپ رکھتے، تو محض آپ ذہنی لذت لیتے ہیں اس چیز کی کہ کچھ اچھی سی تقریر کر دیتا ہے یہ شخص. یہ اگر الفاظ سامنے آپ کے ہوں تو آپ دیکھیں گے ذہن میں چپک جاتی ہے یہ چیز. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. چلیے 42/24 42/24 سنی الفاظ. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. ما یشاء
ترجمہ جسے چاہتا ہے، میں نے کہا ہے کہ ترجمہ یہ غلط ہوتا ہے، اس کا قانون مشیت ایک مقرر ہے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ سنی الفاظ، یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، خدا مٹاتا ہے باطل کو، ثابت رکھتا ہے حق کو بکلماتہ ہی، اپنے قانون کی روح سے۔ وہی الفاظ ہیں عزیزان ایمان، وہاں ما یشاء ہے اور یہاں ہے یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، حق ثابت رہتا ہے، باطل محو ہو جاتا ہے۔ ما یشاء کا ترجمہ ہو گیا، یہاں بات سمجھ میں آگے کہتا کیا ہے، کیا معنی ما یشاء کے؟ اس کا قانون مشیت یہ ہے۔ قانون مشیت وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ قانون جسے اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ قانون تم نے کیوں بنایا ہے۔ یہ ہماری مشیت کا تقاضا تھا کہ ہم اس قسم کے قانون، جس طرح سے تخلیق اس کی مشیت ہے، کیوں کائنات وجود میں آ گئی، اس نے کیوں بنا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ بنانے والے کی مشیت، تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ یہ ہے مشیت۔ جہاں قانون ساز سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے یہ قانون کیوں بنایا، اس نے کہا کہ اس قانون کی مصلحت جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، تمہارے لیے یہ قانون ہم نے کیوں راج کیا یہ ہم بتاتے ہیں، یہ ایسا قانون کیوں ہے یہ ہم نے اپنی مشیت سے بتایا۔ ما یشاء کے یہ معنی ہے جی قانون مشیت۔ کہا قانون مشیت ہمارا یہ ہے کہ حق ثابت رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، اور یہ بھی یوں ہی نہیں ہوتا، بے کلمات ہی، خدا کے قانون کی روح سے حق ثابت رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ عربی زبان میں حق کے خود معنی یہ ہیں، جو اٹل اور غیر متبدل ہو، امٹ ہو، تعمیری نتائج پیدا کرے، زمانے کے تقاضوں میں فٹ بیٹھ جائے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا کہ عرب یہ لفظ کہاں استعمال کرتا ہے، فٹ بیٹھ جائے۔ وہ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے دروازے آج تو یہ قبضے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں ہنجز ہوتی ہیں، پرانے دروازے جو تھے ان میں یہ ہنجز نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر نیچے ایک ساکٹ ہوتی تھی، پنجابی جو چوتھی کہتے ہیں وہ اس اوپر کی گلی اس کے اندر ہوتی تھی، نیچے کی اس کے اندر ہوتی تھی۔ دروازہ اس کے اندر جب رہتا تھا تو بند ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو، وہ دروازہ جو ہے چلنے والا جسے ہم کہتے ہیں نہ ہو، دروازے کا مصرف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کھلا ہے تو کھلا ہی رہے گا، وہ رات کو بھی نہیں بند ہوگا، بند ہے تو بند ہی رہے گا، کھلے گا ہی کبھی نہیں ہے۔ یہ جو چیز اس میں ہوتی تھی جو اس کو اند ضرورت کھولتی اور بند کرتی تھی، اسے حق کہتے تھے۔ وہ بلا سی یہ قوم اور امٹ چیز کو کہتے تھے، انمٹ، تعمیری نتائج جو محسوس طور پہ سامنے آ جائیں اس وقت حق کہتے تھے۔ حقیقت آپ کہتے ہیں نا اب بھی، جو چیز محسوس صرف عقیدے اور نظریے کے اندر کسی چیز کی صداقت کو وہ حق نہیں کہتے تھے، عجیب چیز ہے۔ قانون یہ ہے، یہ قرآن نے بتایا، یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، جو انسانی تقاضوں، ضروریات کے تقاضوں کے متعلق کھلتا بند ہوتا نہیں، حق نہیں، جو تعمیری نتائج پیدا نہیں کرتا وہ حق نہیں۔ حق جو ہے وہ ثابت رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ کہا یہ قانون ہے۔ بھئی یہ قانون جو ہے کہاں ہے؟ یہ قانون ہمارے سامنے قانون کے نتائج آتے ہیں۔ قانون ایک ہوتا ہے، آج بھی ایک اصطلاح ہے اسٹیچوٹری بک اسے کہتے ہیں، مملکت میں، حکومت میں وہ وہاں اسٹیچیوٹ کہتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کا آئین بنا ہے، آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشن بنا ہے، لاز بنتی ہیں، وہ حکومت کے ہاں محفوظ کتاب کے اندر ان کو درج کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں ادھر ادھر قانون میں چھپنے کی، طباعت کی غلطی بھی ہو جائے تو اسے کنسلٹ کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اسٹیچیوٹ بک ہی نام اس کا ہوتا ہے، وہ جہاں قانون کی اصل محفوظ ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح قرآن کی ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، قوانین کی اصل جو ہے وہ اس کے پاس۔ قوانین کس شکل میں یہاں کار فرما ہوتے ہیں یہ تو تم دیکھ سکتے، قانون کی اصل جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اور قانون ہمارا یہ ہے کہ وہ حق ثابت رہتا ہے،
باطل مٹ جاتا ہے۔ کہا یہ ہے ہمارا قانون۔ اور آگے ایک بات آتی ہے صاحب، وہ جسے بار بار کہا کرتا ہوں، آ گئی وہ آیت، عجیب چیز، کہا یہ شور مچاتے ہیں کہ جلدی تو کیوں نہیں تباہی لے آتا، تاکہ ہم دیکھ لیں اس چیز کو، تمہاری صداقت پہ قائل ہو جائے۔ میں نے جو اپنے خیال کے مطابق کہا کہ یہ آرزو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر میں بھی بیدار ہوئی ہوگی، بڑی معصوم و مقدس آرزو ہے۔ 23 سال کی زندگی عزیزان مان ہوئی ہے، سرتا پا مشقتوں کی، مصیبتوں کی، صعوبات کی، تصادمات کی، ٹکراؤ کی زندگی، ایسی چیزیں جس کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ رکھی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تو ذمہ داریوں کا احساس۔ ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ صاحب میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھ پاؤں گا کہ جو کچھ میں یہ کر رہا ہوں، جو میں نے بیج بوئے ہیں، جو فصل بوئی ہے، اتنی رکھوالی کی ہے، کیا اس کا پھل میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکوں گا؟ میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں، ایسی معقول بھی کہیے، معصوم بھی کہیے، مقدس بھی کہیے، حسین بھی کہیے، آرزو جو ہے، اور حق ہے اس آرزو کا بیدار ہونا، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا صاحب، ساری عمر اس کے اندر گزر گئی، اتنی سی چیز دل میں بیدار ہوئی کہ یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ پاؤں گا یا میری زندگی اسی طرح سے گزر جائے گی۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ کوئی اور ہو خدا کی دیے تو وہ یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی تمہاری خاطر ہم دیکھیے، ٹھیک ہے، ویسے تو اس فصل نے آষاڑھ کے مہینے میں جا کے پکنا تھا، مئی جون میں جا کے پکنا تھا، لیکن اب جو تم کہتے ہو کہ میں اب بڑھاپے کی عمر میں آ گیا، پتہ نہیں زندہ رہوں یا نہیں رہوں، تو بھائی تمہاری خاطر ہم فروری میں اس کو پکا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسا کر دیتے ہیں۔ یہ تو جذبات کی بات ہو گئی، متاثر ہو گئے اس چیز کو۔ قانون والا خدا جذبات سے بلند ہے، اور خدا ہونا جچتا ہی اسے ہے کہ قادر مطلق ایک طرف تو وہ ہو، لیکن جو خود قانون مقرر کر دیا ہے اس پہ اس شدت سے کار بند ہو کہ دنیا کے بلند ترین انسان، یقیناً خدا کے نزدیک بھی بلند ترین انسان، اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے خدا کے نزدیک بھی انسان بہرحال تمام کائنات میں اشرف نہ صحیح، میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات انسان کو، یہ غلط ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کثیر مما خلق، اکثر مخلوق سے یہ افضل ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، انسانوں میں سے انبیاء کرام افضل ہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے، اور انبیاء کرام کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے، خاتم الانبیاء ہے، ان میں افضل ترین ہے حضور کی ذات، تو افضل البشر ہونے میں تو کوئی کلام نہیں رہتی نا۔ ایسا ایک انسان جس نے اپنی زندگی اس میں صرف کی ہے، اس کے نظام کے قیام کے لیے دن رات اس کی کیفیت یہ ہے، دن تو ایک طرف، راتوں کی تنہائیوں میں بھی وہ اس کے پروگرام کے اوپر غور و فکر میں اس قدر منہمک ہے، خدا کو کہنا پڑا کہ بھائی کچھ تھوڑا سا سو بھی لیا کرو، انا لکا فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں اتنے لمبے لمبے پروگرام ہیں تمہارے سامنے سرگردانی کے کہ تھوڑا سا پیرا ہے۔ اگر وہ زندگی کے آخری دنوں میں یہ آرزو دل میں پیدا کر لے کہ یا اللہ اس کا نتیجہ کچھ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا یا میری عمر اسی میں گزر جائے گی، میں نے عرض کیا ہے نا کہ کچھ تو رعایت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو خدا ہے، وہ کہا کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، تیری زندگی میں یہ چیز سامنے آ جائے یا تیری موت کے بعد سامنے آ جائے، اس میں تیرا کوئی اختیار نہیں۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تیرا کام یہ ہے کہ پہنچائے چلے جا، حساب کرنا ہمارا کام ہے کہ اس کا نتیجہ کب برآمد ہوگا۔ اللہ، یہاں ایک مصیبت کسی کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہے فوراً اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب خدا کیا ہے، کیسا ہے صاحب، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے، مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، تکلیف پہ تکلیف آ رہی ہے، صاحب وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، خدا کیسا، قانون کا خدا تو ہماری ذہن میں آ ہی نہیں نہ رہا۔ اور بات بھی یہ ہے، جس قوم کی ساری زندگی ملوکیت میں گزر گئی ہو، بادشاہت میں گزر گئی ہو، آمریت میں گزر گئی ہو، لا قانونیت میں گزر گئی ہو،
وہ قانون والا خدا سمجھ ہی نہیں سکتی قوم. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ راسخ ہو گیا ہوا ہے ملوکیت کا تصور کہ جو چاہے وہ کرے. بادشاہ جو چاہے وہ کرے. اسی قسم کا ہم نے خدا سمجھ رکھا. نہ قاعدہ نہ قانون. وہ ٹھیک ہے اوتھے بے پرواہی. اوتھے کی پرواہ رات اوتھے بے پرواہی سے پھڑ لے عملہ والے آنو چھڑ دے اوگن ہارنو. بے پرواہی بادشاہ. اور یہ ملوکیت صرف بادشاہ کے نام کی بات نہیں ہے عزیزان من. بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. آج بھی وہی ملوکیت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا, یہاں 51 کی رائے بادشاہ ہے. جو چاہے کرے والی بات ہے نا. اسی کو کہتے ہیں نا آمریت اور ملوکیت. ٹھیک ہے 51 اکٹھے کر دیجئے. وہ جو جی میں آئے کیجیے. نہیں سر, خدا قانون والا خدا. خود بنائے ہوئے قانون, خود اپنے اوپر وارد کی ہوئی پابندیاں. کیفیت یہ ہے کہ خود نہیں توڑتا سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ہماری یہ روش قانون کیا تم کبھی نہیں دیکھو گے اس کے اندر تبدیلی. اس کا رسول ایسا جو خاتم الانبیاء ہے, زندگی کے غالباً آخری لمحوں میں یہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا اس کو. تو اس نے کہا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب. اپنا کام کرتے چلے جاؤ, پہنچاتے چلے جاؤ. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس فصل کے بونے اور پکنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اس کے مطابق ہوگا. لیکن ایک بات بتا دی کہ تمہیں بتا دیں کہ یہ ہو کے رہے گا. تمہارے سامنے کچھ ہو رہا ہے پروسیس, اپنی تکمیل اور انتہا تک تو نہیں پہنچا, ہو رہا ہے. عزیزان من پھر ایک آیت آ گئی ایسی 1400 سال پیشتر کی آیت. کہا یہ کہ اولم یراؤ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. عظیم آیت تھی, لیکن اس دور میں اس کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا. اور اسی لیے اس 1000 سال میں جتنی تفاسیر لکھی گئیں اس آیت کے اوپر آ کے ہر ایک کو پیچیدگی حاصل ہوئی. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم ترجمہ عام جو کیا جاتا ہے, ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں. اب بات یہ ہوئی کہ زمین کو اس کے کناروں سے یعنی کیسے گھٹاتے چلے جاتے ہیں. تو جب اصل و بنیاد ذہن میں نہ آئے, کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند. حقیقت سامنے نہ ہو تو پھر افسانے آتے ہیں. یہ جو بات تھی کہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں, یہ تو ایک حقیقت نہیں تھی. اب بیچارے افسانہ ترازیوں پہ ہی اتر آئے تھے, یہی کچھ کر سکتے تھے. اور میں نے کہا ہے نا اور کہا کرتا ہوں, کچھ ان کا یہ نقص نہیں ہے جس پہ ہم گرفت کریں. کچھ ہماری کاریگری نہیں ہے کہ ہم یہاں آج دور میں کچھ اور سمجھ سکیں. ہم بھی اس دور میں ہوتے تو یہیں تک تھا. انسانی علم کی انتہائی اس دور میں اتنی تھی. ابھی قرآن کسی ایک دور کے اندر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کی جو ہدایات ہے, رہنمائی جو ہے ہمارے لیے زندگی کے معاملات کے متعلق, وہ تو ایسی واضح ہے کہ ہر دور میں وہ سمجھ میں آتی ہے چیزیں. اس کے جو حقائق اور معارف ہیں وہ علم انسانی کی وسعت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے, قیامت تک بے نقاب ہوں گے. یاد رکھیے انہوں نے یہی بات سمجھی. اطرافها, کنارے اس کے معنی سمجھے. ان کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آ ہی نہیں سکتی تھی. میں نے کہا نا, میں بھی ہوتا تو نہیں آ سکتی تھی کہ زمین گول ہے, گول چیز کا کنارہ ہوتا ہی نہیں. لیکن اس زمانے میں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زمین گول ہے. وہ نظر آتی تھی سامنے, یہ وہ چوڑی چپٹی سی ایک چیز پڑی ہوئی. یہی ذہن میں ہوگا کہ اس کا وہ کوئی کنارہ ہے, اور ہر چیز کا ایک کنارہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں نہیں آیا کہ گول چیز کا کنارہ نہیں کوئی ہوتا. لیکن یہاں یہ چونکہ لفظ پڑے ہوئے تھے, کرتے گئے یہ ترجمہ, کرتے گئے تفسیریں اس کی صاحب. بات ہی کچھ اور. لیکن مجھے تعجب جس چیز پہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ سائنس کے انکشافات تو نہیں تھے, عربی زبان تو ان کے پاس موجود تھی. میں جو کہتا ہوں کہ آج ہمارے ذہن میں یہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے
یہ نہیں ہے کہ سائنس کے انکشافات ایک چیز ہمارے سامنے لائے اور ہم قرآن کو اس کے مطابق منڈ رہے ہیں، اس کے اوپر چڑھا رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑا شرک اور کفر ہے ایسا کرنا۔ وہ الفاظ ایسے ہیں قرآن کے، ان کے اندر وہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ اطراف کے معنی عربی زبان کے اندر کنارے ہی نہیں ہیں، طرف جسے کہتے ہیں۔ اطراف کے معنی بڑے بڑے لوگ، سردار، صاحب ملکیت، ان کو وہ اطراف کہتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا، کہا کہ تمہارا نظام جو ہے اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں اور اس کا منتہا یہ ہے کہ ارض، وسائل پیداوار، مملکتیں، اسے بھی ملک کہا جاتا ہے، زمین کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ابھی سے تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ پروسیس ہمارا شروع ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ہم ارضی وسائل کو ان بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے کم کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کی ریاستوں کی وسعتیں سمٹتی اور سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1400 سال پیش اور نظر آ گیا کہ یہ پروسیس حضور کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ حضور نے یہ جو آرزو کی کہ میں دیکھ بھی لوں گا اپنی آنکھوں سے، کہا کہ تو پروسیس شروع ہو چکا ہے، نم کسوہا ہے اس کے اندر۔ ابھی دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وسائل پیداوار بھی اس کے اندر آئے گی، اور یہ تو ہمیں معلوم ہے، احادیث بھی بتاتی ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے اب اس کے بعد تو، کہ یہ جو سلسلہ جاگیرداری کا تھا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مٹ گیا تھا۔ یہ مختلف ریاستیں جتنی تھیں، جن کو قرآن نے دوسری جگہ نجوم کہہ کر پکارا ہے، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئی تھیں۔ یہ عرب کے اندر یہ عرب اور اس کے علاقے جو ملک تھے، یہ شام اور عراق اور یہ مصر اور یہ، ان میں چھوٹی چھوٹی سینکڑوں تعداد میں ریاستیں تھیں ان کی۔ یہ ریاستیں یہ جو تھی، خود ان کی مسلمانوں کی فتوحات یا ان کے اثرات کا پھیلنا، اس سے یہ ریاستیں کچھ تو ختم ہی ہو گئی تھی، کچھ بے حد سمٹ گئی تھی، اور وسائل پیداوار تو سمٹ کے بہت محدود رہ گئے تھے۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی زندگی میں اسے دیکھ لوں گا یا نہیں دیکھ لوں گا، یہ تو خاطر جمع رکھو جسے کہتے ہیں، مطمئن رہو، اپنا کام کرتے چلے جاؤ، ہم جانتے ہیں حساب کے مطابق ختم کب جا کے ہونا ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں رہے، یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح سے تمہارے دعوی اپنے ثمرات، اپنے پھل لا رہے ہیں، کہ یہ عرضی پیداوار، خود ریاستوں کی حدود جو ان کی ہے، کس طرح سے ہم ان سرداروں کے ہاتھوں سے ان کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تھا، پوچھتے ہیں ہم سے، صاحب یہ نظام جو تم آج کہہ رہے ہو، کیا رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ نظام تھا، ختم شروع ہو گیا، یا کچھ قرآن بتا رہا ہے اولم یراؤ، ان لوگوں کے متعلق، کیا یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ ہو رہا تھا تو دیکھ رہے تھے نا۔ دیکھا ایک لفظ اطراف نے عربی زبان کے اندر کیا قیامت برپا کر دی ہے۔ اس زبان کے اندر یہ طرف اطراف الارض وہ بولتے تھے ان سرداروں کو، اور کس طرح وہ ان معانی پہ پہنچتے تھے کہ جس کی ذات پہ جا کے اس چیز کی حد ختم ہو جائے، یوں ہے کہ سردار کے معنی میں سردار پہ جا کے، حاکم کے اوپر جا کے بات ختم ہوتی ہے نا۔ پھر اطراف الارض ان کو بولتے۔ مجھے تعجب جس بات اس چیز کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے عربی زبان میں تو بہرحال ہم سے بھی بہت آگے تھے یہ جاننے والے، تو یہ کیوں نہ آیا؟ بس اس کی وجہ صرف وہی روایت پرست۔ طبری نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا اطراف کے معنی کنارے، اب اس سے اور یہ کہہ دیا کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، اب کس کی ضرورت ہے اس سے ادھر ادھر ہو جائے۔ عربی زبان میں یہ معانی رکھے ہیں، لکھے ہیں، موجود ہیں، وہ یہی ہمارے مفسر اور یہ ہمارے محدث اور یہ جو ان معنوں کو دینے والے تھے، ان کی عربی زبان میں جو اور کتابیں ادب وغیرہ کی ہیں ان میں یہ معنی دیتے ہیں وہ ان الفاظ کے۔ قرآن پہ جب آتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو طبری دے گیا، وہاں اطراف کے معنی اس نے کنارے دیے، اب کنارے کر رہے ہیں، بات بنتی نہیں ہے۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد واللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے صاحب۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے حکمن عربی، لسان عربی میں ہم نے نازل کیا، دیکھا اس کے معنی کیا تھا؟ تو بابا عربی زبان کو کنسلٹ کیا کرے، اور
پھر اس کے ساتھ یہ کہ تصریف آیات کیا تھا۔ جب قرآن نے کہا کہ یہ منتہا اس کا یہ ہوگا اس عرض کا کہ سواء للسائلین ہوگی، یہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا پوری کرنے کے لیے اس کے وسائل جو جتنے جو پیداوار اس کی ہے، اس کا مصرف یہ ہوگا آخر میں آ کے کس کی ملکیت کے اندر یہ نہیں رہے گی، اور اس کا پروسیس جو ہے طریق ہے، کہا یہ دیکھتے نہیں ہیں اپنی آنکھوں سے کس طرح سے یہ شروع ہو چکا ہوا، سمٹ رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں مقبوضات، خواہ وہ وسائل پیداوار کی شکل میں ہو یا ریاست اور مملکت کی شکل میں ہو، سمٹ رہی ہیں، سکڑ رہی ہیں۔ قرآن کی روح سے تو منتہا یہ ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، یہ تمام جتنی ملکیتیں ذاتی ہیں یہ سب ختم ہو کے خدا کے نظام کی تحویل میں یہ سب چیز آ جائے گی، نہ مملکت کی شکل باقی رہے گی نہ جاگیرداری کی شکل باقی رہے گی۔ عزیزان کہا یہ تو دیکھ رہے ہیں ایسا ہو، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ یوں ہی کسی عدالت معتاد کا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جا کے اپیل کی تم نے اور حکم کو بدلوا لیا، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جس کے فیصلے کی کہیں اپیل نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں۔ عجیب فیصلہ، جس کا آغاز جس کی ابتدا وہیں سے ہو گئی، ننقصها من اطرافها، اس کی انتہا یہاں جا کے ہوگی کہ نظام سرمایہ داری کا ایک حبہ نہیں باقی رہے گا، ملکیت ارض کا ایک چپا کسی کے پاس نہیں رہے گا۔ ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے، ابتدا نہیں دیکھتے ابھی سے ہو گئی۔ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ، بڑی جلدی یوں حساب کرتے چلے جاتے ہیں، ساتھ کے ساتھ حساب کرتے چلے جاتے ہیں۔ واہ واہ، باقی رہا یہ ان کے مخالفین کی یہ صورت جو کچھ ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس کو ناکام کرنے کے لیے اس سے پیشتر بھی لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی کہ یہ نہ ہونے پائے۔ یہ ہے ساری کشمکش عزیزان من، جسے کہا ہے قرآن نے حق اور باطل کی کشمکش، جسے کہا ہے اس میں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کسے وہ محو کرے گا، اس باطل کے نظام کو محو کرے گا جس میں انسانوں کی حکومت انسانوں کے اوپر، انسانوں کا رزق انسانوں کے ہاتھوں میں، کہا یہ باطل ہے مٹ کے رہے گا، ہمارا قانون ہے یہ، اور واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، ہمارا فیصلہ ہے جس کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی، ہو کر رہے گا۔ باقی رہا یہ کہ یہ اس کے خلاف اتنی تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، قد مکر الذین من قبلہم، تدبیریں کرتے ہیں، کرنے دیجیے۔ فللہ المکر جمیعا، آخری تدبیر محکم سب کی سب تدبیر جو ہے خدا کے قانون کے ماتحت واقع ہوئی ہے، اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور ہم جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ یہی نہیں کہ پلاننگ کے اعتبار سے تدبیریں ہماری محکم ہیں، ہمارے ہاں کے ڈیٹیکٹیوز بھی ایسے ہیں، ہماری نگاہ بھی ایسی ہے، ایک ایک کے اوپر نگاہ ہماری ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جس کی تدبیریں ہوں محکم اور جس کی ڈیٹیکشن کا انتظام یہ ہو کہ دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی وہ واقف ہو، اسے کون ناکام کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو خدا کا قانون انتہا تک پہنچتا ہے، اس کی ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی اپنی کائناتی قوتیں جنہیں وہ ملائکہ کہتا ہے، جنہیں اس کو یہ جو آج کی اصطلاح میں ہسٹوریکل پروسیس جسے کہہ رہے ہیں، جو زمانے کے تقاضے جسے کہا جا رہا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جسے کہا جا رہا ہے، عقل انسانی اپنے فیصلے سے ایک چیز کو اختیار کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، ناکام رہتا ہے، نقصان اٹھاتی ہے، اسے چھوڑتی ہے، پھر دوسرے کو اختیار کرتی ہے۔ ایک تو اس پروسیس سے وہ آ رہے ہیں، ساری دنیا اس پروسیس سے عزیزان من آ رہی ہے، اس نظام کی طرف جو قرآن نے دیا۔ میں نے اپنے کئی مضامین خطابات میں یہ بتایا کہ اس 1400 سال کے اندر عقل کے اس تجربے کے بعد ٹرائل اینڈ ایرر کا جو تجرباتی طریقہ ہے، اس کی روح سے جہاں جہاں بھی انسان غلط کو چھوڑ کے صحیح کی طرف آیا ہے، وہ صحیح وہی ہے جسے قرآن نے صحیح قرار دیا تھا۔ انسانیت کا کوئی قدم اس وقت تک ایسا نہیں کہ جو صحت کی طرف اٹھا ہو اور قرآن کے خلاف جا رہا ہو۔ تو ایک پروسیس تو یہ ہے آہستہ آہستہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت اس حق کو لے کر اٹھتی ہے تو پھر
قوت بازو اس کی ہوتی ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ پھر ہاتھ تمہارے ہوتے ہیں، تلواریں تمہاری ہوتی ہیں، قوتیں ہماری ہوتی ہیں. پھر جدوں یہ دو رل جاندے نا آپس، پھر ان کو کوئی شکست نہیں دیتا. پھر وہ جو خدا کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا تھا وہ دن 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. پھر یہ حساب و شمار انسانی کیلنڈر کی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ خدائی کیلنڈر کی روح سے یہ ہوتا ہے 50 ہزار سال. ہمارا کیلنڈر اس لیے مختصر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مرنا ہے ایک دن. زندگی ایک بڑی مختصر سی ہوتی ہے، دنوں میں سالوں میں ماپی جاتی ہے، اس لیے ہمیں جلدی بھی ہوتی ہے. وہ جس نے مرنا ہی نہیں ہے نا جلدی کا دی ہے گیا 50,000 سال کی بھی ہو گیا تو آگے ہوا. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ معاملہ اس سے جا پڑا ہے کہ جس کے سامنے کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، ان کا جا پڑا ہے جن کے ہر سانس سے عمر کم ہو رہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ عمر طبی ہے، آخر تک پہنچ رہی ہے. مولا کریم اپنی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھ لوں، مولا کریم نے تو مرنا نہیں، وہ تو اپنے حساب پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک، ہم اپنے حساب سے کریں گے، تم کام کرتے چلے جاؤ، ہو کے رہے گا یہ جو کچھ ہم کہتے ہیں. یعلم ما تکتب وسیعلم الکفار لمن عقبی الدور. اس سے انکار کرنے والے جان لیں گے کہ انجام کار کس کے ہاتھ میں کامیابی رہتی ہے، بازی کون جیتتا ہے. یہ جان لیں گے اس چیز کو، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، کاروان انسانیت کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، خواہ وہ کفر کے اس طریقے کی بنا پہ ہو، اور خواہ کبھی اگر کوئی جماعت بھی اس کو لے کے اٹھے تو جیسا محمد رسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں سے یہ چیز جو صدیوں سے خدا کے پیمانوں کے مطابق ہونی تھی، دنوں کے اندر یہ سارا کچھ سامنے آ گیا. پھر وہ دور نہ رہا، وہ جماعت نہ رہی، تو پھر خدا کا وہی اپنا نظام شروع ہو گیا اپنی رفتار سے. 100 ہزار سال کا ایک ایک دن. اب جو ہم کہتے ہیں یا اللہ 1000 برس ہو گیا ہے، کچھ تو ہو، وہ کہنا ہے اجے تو کل سوموار سی منگل ہی چڑھے آ جائے، اس کا تو ایک ہی دن ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، کریں گے. ہم نے ہفتہ بھر کہا تھا کم از کم 7000 سال تو ہونا چاہیے. تو انہوں بڑی کالی آ گئی تو اٹھ کر کے آپ کر دو. ہو جائے گا تمہارے حساب سے بھی، اٹھ کے آپ کر لو، سیدھی گل. 3.5 میں ہی ہوئے گا بھائی صاحب. وہ بڑا سونا رب دے ہوئے قرآن والا رب. ٹھیک. اور کہا اس کے باوجود وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. آخری آیت آ گئی سورہ رات کی عزیزان ایمان. اور میں کہا کرتا ہوں نا کہ آخری آیت میں آگے وہ نجوڑ اور تک جو ہوتا ہے وہ سارا جسے کہتے ہیں وہ آ جایا کرتا ہے. اس کا قرآن کا کہتا ہے اس ساری ڈسکشن کے بعد بھی ان کی صورت یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو خدا کا پیغامبر نہیں ہے صاحب. اب وہ جتنے پہلی وہ سارے دلائل و شواہد، وہ بینات، وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ تو تفصیل سے بیان ہوتی چلی آ رہی تھی نا. اب آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ قصہ مختصر صاحب، لمبی چوڑی بحث کی گنجائش ہے نہیں، نہ ضرورت ہے، اب بہت کچھ کہہ چکے ہیں. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ تو خدا کا پیغامبر نہیں ہے. قل، اعلان کر دو، کہہ دو ان سے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. اب تمہارے اور میرے درمیان خدا کا قانون شہادت کے لیے آ جائے گا. ایک گواہ اب آئے گا آخر میں، ایسی شہادت آ کے دے گا کہ مجال انکار نہیں تم سے ہوگی. وہ ہے جو آئے گا میرے اور تمہارے درمیان. فیصلہ کن، شاہد نگران کو بھی کہتے ہیں، شاہد کو بھی کہتے ہیں. ہر چیز جو مشہود طریق پہ سامنے آ جائے نا، مرئی طریق پہ جو چیز سامنے آ جائے، پرسپچولی جو چیز سامنے آ جائے، اس کو یہ کہتے ہیں. کہ یہ کانسیپچولی، تصوراتی، نظریاتی، اعتقادی ذریعے سے تو یہ کئی چلے جا رہے تھے. اب وہ بات ہے کہ تم یہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو کہ کیسے مشہور طریقے پہ آئے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب فیصلہ کن حقیقت محسوس طور پہ تمہارے اور میرے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد یہ ہوگا. اور ایک اور ہیں جو شاہد بنتے ہیں. اللہ میرے اور تمہارے درمیان شاہد اور بھی ہیں جو شاہد ہو جائیں گے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور جو اس قرآن کا علم رکھنے والا ہے وہ بھی اس چیز کے لیے شاہد بن کے آ جائے گا. وہ کہے گا کہ میں علی وجہ البصیرت تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسا ہو کے رہے گا.
یہ علم الکتاب والے کی بھی بڑی خدا کے نزدیک بڑی عظمت. یہاں صرف خدا کو ایک شہید کہا ہے پہلے، اور اس کے بعد اسے کہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تم میں سے جسے بھی اس قرآن کے حقائق کا علم ہے وہ ایک شاہد بن کے، ایک گواہ بن کے آ جائے گا تمہارے اور میرے اس مقدمے میں، اور وہ بھی آ کے یہ بتا دے گا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے واقعہ ہو کر رہے گا، نتائج سامنے آ کر رہیں گے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے. سورہ الرعد عزیزان من ختم ہو گئی، 45 اس کی آیات تھی. اس کے بعد سورہ ابراہیم 14ویں آیت شروع ہوتی ہے. چند منٹ صرف باقی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم آئندہ ہی لیں گے، یا جیسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے تراویح میں رمضان شریف میں وہ جب آخری تراویح میں وہ الناس ختم کیا کرتے ہیں نا، تو الناس کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین کا وہ پھر وہ شروع کر دیا کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ چلنے کے لیے یہ رہے. یہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ جو چرخہ کاٹنے والیاں ہوتی ہے نا، وہ چرخے میں وہ کاٹتی چلی جاتی ہیں، جڑی وہ چھلی پوری ہو جاتی ہے نا سود دی ایک باری، تو اسے انہوں نے اتارنا ہوتا ہے تو وہ اتارتی ہیں. تو تھوڑا جڑا دھاگا ہوں گا نا اینا کچھ جنا انہوں اس تکلے دے اتنے آ کر کے پھر لپیٹ دینیاں ہے نے. وہ جو اتنا سا تاگا ہوتا ہے نا وہ نیوکلس جسے عربی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد جب وہ پونی لیندیاں ہے نا ان کتن لئی پھر اس تاگے کے ساتھ بھی لپیٹ کے نا تو پھر سلسلہ چل پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ انداز بڑا خوبصورت ہے کہ قرآن ختم کرتے ہیں تو ختم کرنے کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا تاگا تکڑے کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا ہی کہہ کے کہ تکلے نہ لینا کو تاگا لپیٹ کے چھڑ دینے نے کہ کل پھر مڑ کے اتوں پونی نال کتاں گے. تو سورہ الرعد تو ختم ہو گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، خدا علیم و رحیم کا یہ ارشاد ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. آہا یہ ضابطہ قوانین تیرے طرف جو ہم نے نازل کیا، دو لفظوں میں بتا دیا کہ کاہے کے لیے کیا، تاکہ پوری نوع انسانی کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے. آہا اسے ہم آئندہ لیں گے عزیزان ایمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.